أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل اغیر اللہ ابغی ربن، ان سے کہیے کہ کیا غیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کے ابغی ربن میں کسی اور کو اپنا پروردگار بناؤں؟ وہ ہوا، اور وہ اللہ کی ذات رب کل شیء، ہر چیز کا پروردگار ہے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں اور کسی اور کو اپنا رب بنا لوں؟ میں تلاش کروں کوئی اور رب جو اللہ کے علاوہ میں کسی اور کے در پہ چک جاؤں؟ مومن میں حقیقت میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ دعوے سے اور عاجزی کو جمع کر کے دعوے سے خدا سے کہے کہ تیرے علاوہ فرض کر لے کوئی اور رب ہوتا تو بھی پروردگار کہیں نہیں جانا تھا، تیرے ہی پاس رہنا تھا، کیونکہ تو ہی حقیقی رب ہے۔ اللہ نے کہا غیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء، تو ان سے پوچھ کیا میں اب تلاش کروں خدا کو چھوڑ دوں جو ہر چیز کا رب ہے؟ اور لفظ لائے ہیں رب کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تلاش کروں جو میری ضروریات زندگی، نفع اور نقصان اور میری تربیت کے لیے ہو، جبکہ وہ تو رب ہے ہر چیز کا، ہر چیز کو وہ تدریجاً کمال تک پہنچا دیتا ہے، ہر چیز کی پرورش وہ کرتا ہے، ہر چیز کو وہ پالتا ہے، میرے نفع اور نقصان میں وہی میرا پروردگار ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور دیکھو جو کوئی بھی کمائے گا، ہر کوئی جان الا علیہا، اس کی ذمہ داری خود اس پر پڑے گی، جو کوئی بھی کوئی حرکت کرے گا، کوئی کرتوت، اس گناہ کا بوجھ اسے خود اٹھانا پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ، اور نہیں بوجھ پڑے گا، وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی ایک شخص کا دوسرے شخص پہ کہ گناہ کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کفار مکہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں۔ ان میں ایک بڑا کافر بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں اگر تمہارے دین کو قبول کر لوں تو اللہ کی جو پکڑ آئے گی وہ؟ اس نے کہا میں آپ کے سارے گناہوں کا کفارہ ہوں، میں آپ کے سب گناہ اپنے ذمے لے لوں گا مسلمانوں کے، اگر یہ عذاب ہی ہے نا تو بے فکر رہو، قیامت میں عذاب یہ خود لے لوں گا اپنے ذمے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں کیا ہے ایک جگہ، وہاں دیکھیے، پھر اس آیت کے ساتھ اسے ملائیے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت ہے، 29 نمبر سورت ہے۔ 20واں پارہ 29 نمبر سورت، جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، یہ اس کی 12ویں اور 13ویں 2 آیات دیکھیے، پھر اس کے ساتھ ملائیے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا جواب یہاں ارشاد فرمایا۔ 20واں پارہ 29ویں سورہ عنکبوت اور آیت نمبر ہے 12۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہنے لگے جو کافر تھے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، نتبعوا سبیلنا، تم ہماری راہ پر چلو، تم ہماری راہ پر ان کفر کو اختیار کر لو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، وہ ہرگز اٹھانے والے نہیں ہیں، من خطاياہم، ان کے گناہوں کی، من شیء، ذرہ برابر کوئی چیز، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یہ مرنے میں کے بعد یا زندگی میں اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کتنے ہی بوجھ اپنے ساتھ اور اٹھا کر لائیں گے جنہوں نے اس دھوکے کو دے کر دوسروں کو گمراہ کیا۔
خیال کیجئے یہ جتنے عقیدہ کفارہ ہوتا ہے نا کہ مسیح علیہ السلام سولی پہ ہو گئے اور کفارہ ہو گیا اور یہ تم جو مرضی گناہ کرو، اللہ نے فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ اپنے گناہ تو اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کتنے ہی بوجھ یہ اپنے ساتھ اٹھا کر لائیں گے ان کے بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھیں گے عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ یہ بولتے تھے۔ کوئی شخص چاہے کہ کسی کی دوستی کر کے اس کے گناہ اپنے اوپر لے لے، یہ نہیں ہوتا، مگر جس کو گمراہ کیا اور اس کے بہکانے سے اور دوسروں نے بھی گناہ کیا تو وہ گناہ بھی اپنے ذمے لگا اور اپنی گمراہی الگ رہی۔ اب دیکھا وہاں انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ تم جو بھی کرو ہمارے ذمے، ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو کوئی بھی گناہ کرے گا اس کا خمیازہ خود بھگتے گا۔ ختم ہو گیا یہ چکر کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سولی پہ چڑھ گئے، سارے کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اور ہندو مت کی یہ باتیں بھی کیا ہوتا ہے وہ کرما کا چکر بھی کہ گناہ ایک کے دوسرے پہ چلے گئے، دوسرے کے تیسرے پہ چلے گئے، کفارہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے بھگتے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کے گناہ کسی کے ذمے نہیں لگائیں گے۔ ہاں جو دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے وہ بھی ایسے ہو جائیں گے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اپنے پروردگار کے ہاں لوٹ کر جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ جتائے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس بات میں تم جھگڑے کرتے تھے خدا انہیں جتائے گا اور خدا بتا دے گا کہ تمہارے کام کیا کیا تھے۔ یہ تینوں آیات جو ہیں اللہ نے حکم دیا کہ آپ برملا کہیے، لوگوں کو سمجھا دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے۔ اور جب آدمی ان تینوں آیات کو پڑھے گا، ان تینوں کو سمجھے گا اور روز پڑھے گا سوچ سمجھ کے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ پتا ہوتا ہے کہ جو کرتوت کر رہا ہوں کسی نے نہیں بھگتنے، خود ہی اپنی قبر اور اپنی گور ہے۔ اور جب وہ اعمال اللہ کے لیے کرے گا، روز توحید کا اقرار کرے گا۔